أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آبائه الطيبين وآله الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا اما بعد دعائے ابو حمزہ صومالی کے الفاظ کی تشریحات کے اشاراتی بیان کے سلسلے کی آج یہ جو چھٹی قسط ہم اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس میں ہمارا موضوع حقیقی تربیت کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے اپنی نعمتیں عطا کر کے اور اپنے احسانات کے ذریعے ہماری تربیت کے مراحل کو مکمل کیا، جس کا اشارہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس دعا میں ان الفاظ میں فرمایا: الہی ربیتنی فی نعمک و احسانک صغیرا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے بچپن ہی میں اپنی نعمتوں اور اپنے احسان کے ذریعے سے میری تربیت کے امور کو مکمل کیا، میری تربیت عام طور پر ہمارے ہاں تربیت جسمانی نشو و نما کے مراحل اور تقاضوں کو پورا کرنے پر استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، لیکن جہاں تک نسبت اس کی اللہ کی طرف ہو کہ جو خود جسم و جسمانیات سے پاک و منزہ ہے، اس کے حوالے سے تربیت کی وہ معراجی منزل آئے گی سامنے، وہ کمالی مرحلہ سامنے آئے گا، وہ کمالی صورت سامنے آئے گی کہ جب اللہ اپنی نعمتیں عطا کر کے اپنے احسان کے ذریعے ہمیں بچپن ہی میں اس نشو و نما کے مرحلے میں جب ہم محتاج ہوتے ہیں ایک ایک لمحے میں اپنی زندگی کے سفر کو طے کرنے کے لیے ایسے امور کے محتاج ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہمارا سفر حیات کامیاب ہو، اور وہ مربی کون ہے؟ وہ خالق جو ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ نعمتیں کہ جو ہم نہیں جانتے وہ جانتا ہے۔ ہم نے گزشتہ بیانات میں بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ جن نعمتوں کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اللہ اپنی نعمتوں سے، نعمت عام طور پر ہمارے ہاں جن چیزوں کے لیے استعمال یہ لفظ ہوتا ہے وہ محدود ہیں، نعمات پروردگار کی محدودیت قابل تصور نہیں ہے، اس لیے کہ وہ منعم حقیقی ہے۔ اور ہم جیسا کہ سورہ فاتحہ میں بھی لفظ نعمت کو استعمال کرتے ہیں، انعمتا، یہ لفظ جو انعمتا ہے، تو نے نعمت کی ہے، نعمت عطا فرمائی ہے، تو یہ نعمت کیا ہے؟ نعمت وجود ہے، نعمت حیات ہے، نعمت بقائے حیات کے وسائل ہیں،
اور جو سب سے بڑی نعمت ولایت۔ ان تمام نعمتوں کو اگر ہم اکٹھا کریں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطری نعمت بھی تربیت کے مراحل میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور بلکہ روح و اساس ہے۔ نعمت الہی کا ہر حوالہ ہمارے لیے بنیاد ہے زندگی کی کمالیت کے لیے، زندگی کے اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے کہ جب ہم بچپنے میں قدم بہ قدم آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں مگر پتہ نہیں ہوتا کیا دیکھ رہے، ہم سنتے ہیں مگر معلوم نہیں ہوتا کیا سن رہے ہیں، ہم ہاتھ ہلاتے ہیں لیکن ہمیں دیکھنے والے محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے۔ جیسے ایک بچہ اگر بھوکا ہو، اسے ماں کا دودھ چاہیے تو وہ اپنے منہ کو کھولتا ہے، منہ سے بول نہیں سکتا مگر ان حرکات سے اپنے اندر کی بات کو وہ ظاہر کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی ماں، اس کے باپ، اس کے دوسرے افراد جو ہیں وہ اس کی اس طلب کو پورا کرنے کے لیے حرکت میں آتے ہیں کہ یہ منہ کھول رہا ہے۔ اب پھر جب رونا شروع کر دیتا ہے، بچہ جب روتا ہے تو ہم عام طور پر بچے کے رونے کو بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیف میں ہوگا، بلکہ یہ الٹ ہے معاملہ، تکلیف میں نہیں، وہ دو چیزوں کو یا تو وہ طلب کر رہا ہوتا ہے یا اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ روئے۔ اگر بچہ نہ روئے تو یقیناً یہ ماں باپ کے لیے اور خود بچے کے لیے بھی ایک مرحلہ خطیر ہوتا ہے کہ بچہ رو کیوں نہیں رہا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے عالم طبیعت میں ہر شخص محسوس اور مشہود کرتا ہے کہ یہ بچہ روتا ہے، یہ بچہ دراصل وجودی تربیت کے مراحل کو طے کر رہا ہوتا ہے، یہ بچہ اس اللہ کی نعمت وجود و حیات کے سفر کو طے کر رہا ہوتا ہے، اور احسان کہ جو اللہ بچپن میں بچے پر، انسان پر، اپنی اس اشرف المخلوقات فرد پر، مخلوق پر جو احسان کرتا ہے خداوند عالم، اس کے حوالے سے امام نے یہاں مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرمایا یا بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی ربیتنی فی نعمک، تیری نعمتیں ہی ایسی ہیں کہ جو میری تربیت کی اساس قرار پائی ہیں، وہ احسان کا صغیرہ، جب میں بچپن میں تھا تو تیرے احسان نے میری تربیت کی بنیاد مضبوط کی ہے۔ تربیت کی بنیاد کا مضبوط ہونا در حقیقت اللہ کے فضل و عنایت کا ایک حصہ ہے، اس کی مظہریت ہوتی ہے اس سے کہ وہ اپنی اس مخلوق پر عنایت فرما رہا ہے۔ امام نے اپنی اس دعا میں آگے چل کے یہ عظیم جملہ ارشاد فرمایا، وَنَوَّهْتَ بِاسْمِی کبیرا، وَنَوَّهْتَ بِاسْمِی کبیرا، اے پروردگار بچپن کے مرحلے سے گزرتے ہوئے جب میں اس مقام تک پہنچا کہ مجھے بڑا ہونے کا عنوان مجھ پر صادق آئے، تو نے یہ سب کچھ اپنی عنایات کے ساتھ، نعمتوں اور احسانات کے ساتھ اس مرحلے کو طے کیا ہے، میں نے تیرے احسان کے ساتھ اس مرحلے کو طے کیا ہے۔ ہم حقیقت میں اس دعا میں اتنے معارف و معالم کو سمجھتے ہیں اور ان کا ادراک کرتے ہیں کہ اگر ہم
ان کی حقیقتوں میں غور کریں تو ایک بڑی کائنات معانی و مفاہیم کی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، وہ کائنات کے جو ہماری زندگی کے امور سے مرتبط ہے۔ ہم لوگ اگر اللہ کی عنایات میں سے کسی ایک بھی عنایت کو دیکھیں، اس کی نعمتوں اور احسانات میں سے کسی ایک نعمت و احسان کو دیکھیں تو سر سجدے سے نہ اٹھا سکتے۔ ہمیں تو اللہ نے وہ نعمت عقل عطا کی ہے کہ اس سے کام لیتے ہوئے ہم خدا کی نعمتوں اور احسانات کو جو بچپن سے بڑا ہونے تک ہمیں حاصل ہوتی ہیں اس کی طرف سے، اس پر ہم شکر بھی ادا کرنا چاہیں تو حقیقی معنی میں شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہاں تک ہی نہیں ہے، بلکہ امام علیہ السلام نے اس دعا کے تسلسل میں یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا یا عرض کیا بارگاہ الہی میں، فَيَا مَنْ رَبَّانِي فِي الدُّنْيَا بِإِحْسَانِهِ وَتَفَضُّلِهِ وَنِعَمِهِ وَأَشَارَ لِي فِي الْآخِرَةِ إِلَىٰ عَفْوِهِ وَكَرَمِهِ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس معصومین کے ارشادات میں سے کچھ بھی نہ ہو، یہی دعاؤں کے الفاظ ہی ایک ایسے صحائف ہدایت ہیں، ہر دعا صحیفہ ہدایت ہے۔ ہمیں امام نے مربوط قرار دیا ہے اپنے پروردگار کے ساتھ اس طرح سے کہ اس کی ہر نعمت کو ہم مختلف انداز میں یاد کریں تاکہ کوئی لمحہ اور مرحلہ ہماری زندگی میں اس کی یاد سے خالی نہ ہو۔ امام عرض کرتے ہیں فیا من ربانی فی الدنیا بِإِحْسَانِهِ، اے میرے پروردگار وہ کہ جس نے دنیا میں اپنے احسانات کے ساتھ میری تربیت کی ہے۔ اب بار بار دوبارہ اس لفظ کو دہرانا یہ پہلے جملے کے معنی و مفہوم کا حامل ضرور ہے، مگر امام نے دوسرے الفاظ میں بیان کر کے ہمیں یہ بتایا کہ اس کی نعمتوں اور احسانات کو ہر حوالے سے یاد کیا جائے۔ اور یہاں فیا من ربانی فی الدنیا بِإِحْسَانِهِ، اے وہ ہستی کہ جس نے اس دنیا میں اپنے احسان کے ساتھ میری تربیت کے مراحل کو آگے چلایا ہے، اے وہ ہستی بتفضلہ ونعمہ، اور اپنے فضل اور کرم کے ساتھ، نعمت پھر دوبارہ یہاں نعمہ ہی جو جمع ہے نعمت کی، کہ اپنے تفضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، یعنی فضل کا لفظ جو ہے وہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جو اس حاجت سے بھی زیادہ ہو جو ہمیں چاہیے، ان چیزوں سے بھی زیادہ ہو۔ فضل، فضیلت در حقیقت اس وجود کے تقاضوں سے آگے کرم کی وہ منزل و صورت کا نام ہے کہ جس میں ہم اللہ سے ان عنایات کا حوالہ دے کر بات کرتے ہیں۔ چونکہ دعا ایک ذریعہ ہے راز و نیاز کرنے کا، اور اس راز و نیاز میں وہ چیزیں ہم ذکر کرتے ہیں کہ جن کی ہمیں زندگی میں ضرورت ہے تو اللہ ہمیں اس سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے امام نے وَتَفَضُّلِهِ وَنِعَمِهِ، اس فضل کو اور نعمت کو، ان نعمتوں کو یاد کر کے ہمیں دنیا میں اس کی عنایات سے متنبہ کرنے کے لیے یہ الفاظ تعلیم دیے ہیں۔ کیونکہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ دعائیں دراصل ہمیں معارف و معانی کی تعلیم دیتی ہیں، ہمیں ان حقائق کی
تعلیم دیتی ہیں کہ جو ہم عام طور پر اپنے خطابات میں اپنے بیانات میں پیش کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، مگر اللہ نے جن نعمتوں اور جن احسانات سے ہمیں نوازا ہے، امام علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وَتَفَضُّلِهِ وَنِعَمِهِ، یعنی اس نے اپنے فضل اور اپنے کرم کے ساتھ اپنی نعمتیں عطا کر کے ہمیں اپنی ضرورت سے جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کا فضل ہے ہم پر، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ تو امام فرماتے ہیں یہ دنیا میں اس نے ایسا کیا۔ وَأَشَارَ لِي فِي الْآخِرَةِ إِلَىٰ عَفْوِهِ وَكَرَمِهِ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں معصوم کے الفاظ کے ایک ایک حصے کو جب ہم سنتے پڑھتے اور دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا علم لدنی ہے، علم الہی ہے۔ اللہ نے انہیں وہ کچھ عطا کیا ہے جو دوسروں کو عطا نہیں ہوا۔ ہم یہاں دنیا میں آتے ہیں تو کسب فیض اور کسب علم کرتے ہیں، مگر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو عالم بن کر پیدا ہوتی ہیں، اور یہی علامات ہیں ہمیں، اور اس کے لیے اس باتی دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی دلائل ہے، یہی وہ الفاظ دلیلیں ہیں اس امر کی کہ اللہ کی طرف سے یہ عالم بن کر آتے ہیں اور کوئی دنیا کا بشر ان کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور یہ وہ پاکیزہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دنیا اور آخرت کے اتصال سے آگاہ کیا ہے۔ دنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور جو احسانات جن سے ہمیں اللہ نے نوازا ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے کہ ہم ان سے استفادہ کر کے اپنی آخرت کو سنواریں۔ اور امام نے اس کا اس جملے میں اشارہ فرمایا وَأَشَارَ لِي فِي الْآخِرَةِ إِلَىٰ عَفْوِهِ وَكَرَمِهِ، اے وہ ذات کہ جس نے آخرت میں ہمیں اپنے عفو و کرم سے آگاہ اور اشارتاً آگاہی دلائی ہے۔ اللہ کا اشارہ اور بندوں کا اشارہ بھی یہاں میں عرض کر دوں بہت فرق ہے۔ ہمارے اشارے جو ہیں وہ جسمانی ہوتے ہیں، ہمارے اشارے بیانی ہوتے ہیں، ہمارے اشارے کلامی ہوتے ہیں، ہمارے اشارے محدود ہوتے ہیں، مگر اللہ کے اشاروں کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقاصد سے ہمیں جب اشاراتی بیانات سے آگاہی دلاتا ہے تو وہ اسے زبانی، لسانی، جسمانی، کلامی سے کہیں زیادہ آفاق میں ہمارے لیے علامات ہیں۔ کائنات کی ہر ایک چیز میں، ذرے ذرے میں ہمارے لیے ہدایت کے اشارے پائے جاتے ہیں، اور ہدایت کے ان اشاروں کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا کو اپنی آخرت سے متصل کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی خدا ہمیں اپنے عفو و کرم سے نوازے گا۔ اللہ کا عفو و کرم ہمیں وہاں چاہیے، کیونکہ دنیا تو ایک راستہ ہے، ایک پل ہے جسے ہم نے گزر کر پہنچنا ہے اس منزل تک، اور وہ منزل حقیقی معنی میں منزل ہے، اور وہ منزل وہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ لفظ میں پھر دہرا رہا ہوں، یاد رکھیے ناظرین محترم، ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، ہمیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی، دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں، لہذا جب بھی ان نعمتوں کو استعمال میں لائیں تو اس کو یاد کریں کہ جو معطی نعمت ہے،
जो मुहसिन नेमत है, जो नेमतें अता करने वाला है। और वो है कि अगर हम यहाँ अपनी इस अदाए शुक्रगुजारी में कोई कमी करते हैं तो उसका अफ़्व और उसका करम आखिरत में हमें शामिल हाल होगा। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि कुछ लोगों के जहनों में ये बात रहती है कि क़यामत के दिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारी शफाअत करेंगे। शफाअत के मौजू पर इंशाअल्लाह आइंदा किसी मरहले में अर्ज करूंगा। शफाअत तो वो करते हैं, हमें उनकी शफाअत का इस्तेहकाक चाहिए। हम मुस्तहिक हों, हम अपने आप को आमादा करें कि उनकी शफाअत हमें हासिल हो। वो तो शफाअत करने वाले हैं, अल्लाह करम करने वाला है। आया हम अल्लाह के करम और उनकी शफाअत का इस्तेहकाक रखते हैं कि नहीं रखते? हमें इसके लिए दुनिया में कोशिश करनी चाहिए, इबादत के जरिए, इताअती आमाल के जरिए, अपने मुआमलात में अल्लाह के अहकाम व दस्तूरात पर अमल करने के जरिए से। हम लोग अगर किसी से कोई मुआमले करते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारा परवरदिगार जहां वो आलिम है वहां वो बसीर भी है, यानी वो हमें देख रहा है। और हम ये समझते हैं कि शायद हम ऐसे हैं कि हमें सिवाय अपने या उसके कि जिसे हम देखते हैं कोई देखने वाला ही नहीं। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह की जात वो है कि जो हमें इस दुनिया के हर मरहले और हर काम में देखती है, मुशाहदा करती है। और ये मुशाहदा ऐसा है कि जो यक तरफा है, यानी हम उसे नहीं देख सकते, हम उसे नहीं देखते हैं, वो हमें देखता है। उसका हमें मुशाहदा करना हमारे लिए इस बात का इशारा है कि देखो तुम जो कर रहे हो इस दुनिया में इन नेमतों से इस्तेफादा करते हुए मैं तुम्हें देख रहा हूं। आखिरत में फिर मैं जो कुछ भी होगा तुम्हारे सामने लाऊंगा। ये और बात है कि मैं वहां तुमसे दरगुजर कर दूंगा, तुम्हें अपने करम से नवाजूंगा। और इस करम से नवाजने का इस्तेहकाक हासिल करना ये अब तुम्हारा काम। हमारा ये काम है कि हम उसके इस करम के मुस्तहिक करार पाएं। हम इस मुबारक महीने में इस दुआए अबू हमजा सुमाली को पढ़कर इंशाअल्लाह अपने इताअती आमाल के जरिए इस्तेहकाक अफ़्व करम इलाही हासिल करें। और इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकतों से यकीनन हमें फज़्ल व करम इलाही हासिल होगा। और फिर हम क़यामत के दिन सुरखरू होंगे अपने रहनुमाओं मासूम इमामों के सामने, अहले बैत के सामने, कि हमने उनकी तालीमात पर पूरा अमल किया और उनकी तालीमात को हमने अपनी जिंदगी में अपनाया। और अब हम इस्तेहकाक रखते हैं अहले बैत की शफाअत और अल्लाह के अफ़्व करम का इस्तेहकाक रखते हैं। खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ है कि वो हमारी तौफीकात में इजाफा फरमाए और इस दुआ की बरकतें हमें सबको नसीब फरमाए, तमाम सुनने वालों को। और हमें अपनी इनायात से दुनिया में भी और आखिरत में भी नवाजता रहे। आखिरत में नवाजे तो इंशाअल्लाह दुनिया में हम उसकी तौफीक के साथ उसका इस्तेहकाक पैदा कर सकें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। la 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 la